جناب علی. ہاں ٹھیک ہے, اب میں اچھا جی, شان علم ہمارا وہ سیگمنٹ ہوتا ہے کہ جس میں ہم ذرا کچھ سیکھتے ہیں, کچھ سکھاتے ہیں, کچھ باتیں ہمارے علم میں بھی ذاتی بڑا اضافہ ہوتا ہے. کوشش کرتے ہیں آپ لوگوں کو بھی کچھ باتوں کی یاد دہانی کرائی جائے. بیسکلی ایک کوئز پروگرام ہوتا ہے, الحمدللہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. اور اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ سحر میں بھی ہوتا ہے, افطار میں بھی ہوتا ہے. سحر میں کراچی کی یا پاکستان کی مختلف درسگاہوں سے لوگ ہوتے ہیں, اور افطار میں ہم آڈینس سے ہی مختلف لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور یہاں پر یہ مقابلہ کریں. لیکن سحری کی بھی جو آڈینس ہے اس کو کسی بھی قسم کی اس میں مایوسی کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ہم اذان فجر کے بعد کا جو سیگمنٹ ہوگا وہ آپ ہی کا ہوگا, آپ کے درمیان آئیں گے اور جتنا ہو سکے گا آپ کی خدمت میں چیزیں پیش کریں گے انشاءاللہ. جناب پہلے شان علم کا آغاز ہوا چاہتا ہے تو ایسے پھیکے انداز میں تو آغاز نہیں ہو سکتا, ذرا تالیاں ہوں تو پھر ذرا کچھ ایک ماحول بنے. ہاں جی, کراچی کی مختلف درسگاہوں سے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس موجود ہیں, بلکہ اگر خود ہی اپنا ایک کے بعد ایک تعارف کرا دیں. ٹیم اے بی سی, تو آپ پہلے اپنا نام اور اپنی درسگاہ کا نام بتائیے گا. سر جی السلام علیکم, میرا نام ربال احمد صدیقی ہے اور میں سر سید یونیورسٹی کا طالب علم ہوں. جناب آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, میرا نام محمد ظفر حنفی ہے اور میرا تعلق NAD یونیورسٹی. یہ ہماری ہے ٹیم سی. جناب ٹیم بی. السلام علیکم, مائی نیم از انوشا تنویر اور میں NAD یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں. رائٹ. اٹس ارسلان رشید, آئی ایم فرام NAD یونیورسٹی. زبردست. ٹیم اے. My name is Asma Naveed and I am from Karachi University. All right. میرا نام فیصل ریاض ہے اور میرا تعلق ہے محمد علی جناح یونیورسٹی. چلیں جی, ہمارے سارے کنٹیسٹنٹس کے لیے بہت ساری تالیاں. 3 راؤنڈز ہیں, وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے, اور آج ویسے ہی چونکہ ہمارا یہ پہلا دن ہے, ہمیں بہت ساری چیزیں ذرا کمبائن کرنی, تو آج وی آر آلریڈی رننگ شارٹ آف ٹائم. تو پہلے راؤنڈ میں جناب یہ ہوگا کہ ہم صرف 3 سوالات کریں گے, صرف 3. یہ بزر راؤنڈ ہوگا, جو پہلے بزر بجا دے گا اس کو جواب دینے کا رائٹ ملے گا. صحیح جواب 10 نمبر, لیکن چونکہ جب آپ بزر بجائیں گے تو آپ اگلے بندے سے یہ رائٹ چھین لیں گے کہ وہ جواب دے, اس لیے آپ نے بزر بھی بجایا اور جواب غلط بھی دیا تو پھر مائنس تو بنتا ہے, تو -10 ہوں گے. بزر چیک کر لیں پہلے تینوں. گھنٹی بج رہی تھی تینوں کی, چلیں جی بالکل ٹھیک ہے. اور یوں میں کرنے لگا ہوں باقاعدہ طور پر اس کا آغاز. جناب علی پہلا سوال ہے میرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب, 1 منٹ, یہ کس نے بجایا پہلے ٹیم سی نے بجایا میرے خیال میں. ہاں جی, ذوالنورین. ذوالنورین ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب. بالکل ٹھیک ہے جی, 10 نمبر ہوگا آپ کے. ایک بات کا آپ نے اور خیال رکھنا ہے, جب آپ کا بزر بچ جائے گا بس میں چپ ہو جاؤں گا. ہو سکتا ہے کہ سوال مس لیڈنگ ہو, یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ نے, یعنی ہو سکتا تھا کہ میرے سوال کا مطلب, سوال یہ ہوتا کہ ذوالنورین کا مطلب کیا ہے, یا ذوالنورین یہ لقب کیوں پڑا ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر آپ کا جواب غلط ہو جاتا. تو آپ نے بزر بھی بجانا ہے, لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ سوال میرا مکمل ہوا ہے کہ نہیں. مطلب بڑا معصومانہ سوال بھی ہو سکتا ہے وہ, جو کہ بعد میں غلط بھی ہو سکتا ہے. -60 ہو گئے ان کے ابھی سے. اچھا نہیں, وہ چیک کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرے سوال کی جانب آئیں. بتائیں جی, فارس. فارس, فارس, آپ میں سے کوئی فارس تو نہیں ہے؟ اچھا, یہ کس ملک کا پرانا نام ہے؟ ٹیم سی اگین. ایران. فارس ایران کا پرانا نام ہے. زبردست. پہلے راؤنڈ کا آخری سوال. ہندوستانی حکمران غیاث الدین کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ آگے بڑھ جاتا ہوں, ٹھیک ہے. آخری سوال پہلے راؤنڈ کا. کدھر چلا گیا؟ پہلی وحی کے نزول کے بعد, جب پہلی وحی نازل ہو گئی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس کو بتایا؟ ٹیم, ایک سیکنڈ جواب آپ دیجیے گا, پہلے میں کہوں کہ کون سی ٹیم. ٹیم بی. جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بتایا تھا. بالکل ٹھیک ہو گیا جواب. تو یوں پہلے راؤنڈ کے اختتام پر 2 سوالات کے جوابات دیے ٹیم سی نے 20 نمبرز, 1 سوال کا جواب دیا ٹیم بی نے 10 نمبرز, اور ابھی تک اس گیم میں عملاً شامل نہیں ہوئی ٹیم ہے, اس لیے کوئی نمبر نہیں, لیکن کوئی نیگیٹو مارکنگ بھی اب تک بہرحال آپ کی نہیں ہوئی ہے. اگلے راؤنڈ کی جانب بڑھ رہے ہیں. 2 سوال ہوں گے, جس سے سوال ہوگا صرف وہی جواب دے گا. صحیح جواب پر +10, غلط جواب پر -10 اگین. ٹھیک ہے جی. اور ہم آغاز کر رہے ہیں ٹیم اے آپ سے. علامہ اقبال کی شہرۂ آفاق نظم شکوہ
اچھا اس میں بزر کا کوئی کام نہیں اس میں, ٹھیک ہے نا. شکوہ اور جواب شکوہ ان کے کس مجموعہ کلام میں ہے؟ کون سا مجموعہ کلام ہے علامہ اقبال کا کہ جس میں شکوہ اور جواب شکوہ ہے؟ ٹیم اے. ہمارے پاس وقت کم ہے اس لیے میں آڈینس کے ساتھ گنوں گا. لیٹس اسٹارٹ. 5 پتہ ہے آپ کو؟ بتائیں پوچھا بتائیں صحیح بتا رہے ہیں. بانگے درا. جواب آپ نہیں دے سکے. بہت آسان ہے دوسرا سوال اور آپ سے آخری سوال اس سیگمنٹ کا. نوابوں کا شہر بھارت کا کون سے شہر کو کہا جاتا ہے؟ نوابوں کا شہر. کوئی زیادہ اچھی اردو آپ لوگوں نے کوئی زیادہ اچھی اردو بول رہا تھا, ہم کہتے ہیں کہ آپ وہاں سے آئے ہو کیا بھائی؟ لوگ کہتے ہیں یار وہاں کے لوگ تو پتہ نہیں گالیاں بھی ایسے بڑے احترام سے دیتے ہوں گے. لکھنؤ. لکھنؤ نوابوں کا شہر, بالکل ٹھیک. 10 نمبرز ہیں آپ کے. جناب علی دوسرا سوال میری فیلڈ کا سوال. آج کل پاکستان کی قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کون ہیں گے؟ بتائیے جناب. خورشید شاہ. خورشید شاہ, بالکل ٹھیک. آج کل دنیا میں سب سے زیادہ کون سا فروٹ کھایا جاتا ہے؟ کون سا پھل سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے؟ آم. مروا دیا نا آپ لوگوں نے. That was obvious. Was it? Yes sir, I think. I don't think so. میرے پاس جو جواب لکھا ہے اس کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ کیلا کھایا جاتا ہے. So you said nowadays. سر آپ نے کہا کہ آج کل تو آم ہی کھایا جاتا ہے. پوری دنیا میں آم کا سیزن ہے کیا آج؟ ایسے پاکستان میں دنیا میں گلوبلی. اس لیے آپ کا یہ جواب صحیح نہیں ہوا. آخری 2 سوالات ہیں جناب آپ سے. سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت کا نام وحی کے اعتبار سے, نزول کے اعتبار سے, ٹھیک ہے نا؟ اب مت کہے گا اٹ از ویری آبویس. سورہ اقرا. نہیں, نام تو بتاؤ اس کا کیا ہے. سورہ علق. شاباش. جج صاحب صحیح مانا جائے؟ ٹھیک ہے. اقرا بسم ربک. بہت آسان سوال ہے. دوسرا سوال ونڈوز سافٹ ویئر کے کیا نہیں وہ بتانے دینا بڑے شوق. سوال کمپلیٹ کر لیں پلیز. نہیں آپ تو جواب دینے لگے, آپ جواب کمپلیٹ کریں. آپ کے خیال میں میرا سوال کیا ہے پہلے بتائیں. ونڈوز کے بانی کون؟ ونڈوز سافٹ ویئر کے بانی کون ہے؟ کون ہے؟ بل گیٹس. بل گیٹس دنیا کے امیر ترین آدمی بھی رہے. ونڈوز کے بانی. 2 راؤنڈز کا ہو گیا اختتام. کیا ہمارے پاس وقت جو نمبرز آ رہے ہیں فائنل ہے تاکہ میں اس کو اناؤنس کر سکوں تیسرے راؤنڈ کی طرف جانے سے پہلے؟ کر چکے ہیں آپ لوگ؟ اوکے. 2 راؤنڈز کے اختتام پر, لیکن جو تیسرا راؤنڈ ہے اس کی نوعیت ایسی ہے کہ سارا سینیریو بدل سکتا ہے. جو سب سے پیچھے ہے وہ سب سے آگے ہو سکتا ہے اور ایسا ہوتا رہا ہے. ہم یہ سب دیکھتے رہے ہیں. ٹیم اے کے ہیں اس وقت 10 نمبرز, ٹیم بی کے بھی ہیں اس وقت 10 نمبرز. ٹیم سی لیڈ کر رہی ہے 40 نمبرز کے ساتھ. اب چونکہ میں نے بہت جلدی سوال کرنے ہیں اس لیے میں نے کیو کارڈز اپنے ہاتھ میں اٹھا لیے ہیں. تینوں کے پاس ہے 1 منٹ 60 سیکنڈز. سوال کروں گا, آپ لوگ جواب دیں گے. جب تک آپ جواب نہیں دیں گے میں اگلے سوال کی جانب نہیں بڑھوں گا. اگر جواب نہیں دینا یا نہیں آتا آپ کہہ دیجئے پاس. کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. تو مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں زیادہ سے زیادہ سوالات کر لوں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ جوابات صحیح یا غلط دے دیں. صحیح دیں گے 10 نمبر بڑھتے جائیں گے, غلط پہ کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. میں سٹارٹ کر رہا ہوں. ٹیم بی آپ سے آخری راؤنڈ کا آغاز ہے, ذرا تالیاں بجائیں تو پھر ہم آخری راؤنڈ کا آغاز کریں. سوری, تیار ہیں آپ لوگ بھی؟ تیار ہیں جی؟ شروع کریں. ٹائم چیک سٹارٹ. اوکے جناب. ٹیم بی آپ سے میرا پہلا سوال. پنجاب کے پہلے مسلمان گورنر کون تھے؟ اگر ہم ٹی وی کھولیں تو پہلے تصویر دکھائی دے گی, آواز سنائی دے گی؟ آواز. ٹھیک. پاکستان کے کس وزیر اعظم کا انتقال بیروت میں ہوا تھا؟ پاس. سلطان محمد غوری نے ہندوستان پر کتنے حملے کیے؟ پاس. لوہا کس پیغمبر کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا؟ پاس. اگر 100 کو 0 سے ضرب دیا جائے جواب کیا آئے گا؟ 0. ٹھیک. جناح گاندھی مذاکرات 1944 میں کس شہر میں ہوئے تھے؟ لکھنؤ. غلط. سب سے پہلے بیت المال کس نے قائم کیا؟ حضرت عمر. ٹھیک. ہاتھی کے سونڈ میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ ایک بھی نہیں. ٹھیک. 1965 کی پاک بھارت جنگ کا آغاز کس تاریخ کو ہوا؟ 6 ستمبر. ٹھیک. حضرت داؤد پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ زبور. ٹھیک. کس پیغمبر کو مقام کلیمی عطا ہوا؟ پاس. حضرت موسیٰ کس وادی میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے؟ پاس. پاکستان کے کون سے گورنر جنرل کراچی میں پیدا ہوئے؟ قائد اعظم. ٹھیک.
बिल्कुल ठीक, ओके, नॉट बैड। अभी आपको अंदाजा तो नहीं कितने नंबर दोगे? आपकी तवज्जो तो जवाबात देने पे थी या नंबर्स गिन रहे थे? सर आई थिंक ज़्यादा अच्छे नहीं हुए। कितने, 400-500 हो गए होंगे तकरीबन? नहीं उससे थोड़े कम? 70 अभी आपको बता नहीं रहे, लेकिन कि आपके ये वाला जवाब सही है या नहीं? 70, 90 90, 190, नहीं 190 नहीं होंगे। 290, पता नहीं, देखते हैं। अभी इसको सरप्राइज रहने दें ज़रा। जनाब अली, अच्छा ये सवाल तो हो गए हैं, तो मैं ज़रा ओके ओके, किससे शुरू करें? ए से या सी से? ए से। क्यों, मैं आपकी बात मानूंगा यहाँ पे? अच्छा नहीं, टीम ए से आगाज करते हैं। जनाब आपका वक्त शुरू होता है अब। नज्म लाहौर और कराची किस मशहूर शायर की नज्म है? ओहो, पास। तहरीक आज़ादी के किस रहनुमा ने तकरीबन 24 साल जिला वतनी में गुजारे? 24 साल। पास पास बोल दो, पास। कराची का टेलीफोन डायरेक्ट डायलिंग कोड क्या है? 0213। ठीक। अलीगढ़, ठीक है, ठीक मान लेते हैं। अलीगढ़ कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया? 1922, 1924, 1920? 1924। गलत। हजरत इब्राहिम का लक़ब? खलीलुल्लाह। ठीक। बलोचिस्तान का कौन सा सनती शहर कराची का जुड़वां शहर कहलाता है? पास। सेनेट के पहले चेयरमैन कौन थे? पास। सेनेट के आज चेयरमैन कौन है? पास। मस्जिद नबवी की तौसीक किस खलीफा के अहद में हुई? हज़रत उमर। ठीक। मन्नो सलवा किस पैगंबर की कौम पर नाजिल हुआ? हज़रत मूसा। ठीक। करारदाद पाकिस्तान की ताईद सिंध की जानिब से किस रहनुमा ने की? सर सैयद। गलत। दुआए कुनूत किस नमाज में पढ़ी जाती है? इशा। वित्र में पढ़ी जाती ठीक है वसीम, ये ठीक मान लेकिन लो। इसको भी सही माना जाएगा। इसको ठीक मान ये लो। जवाब मेरे पास यहाँ पर वित्र लिखा है, लेकिन बहरहाल ये जवाब भी सही माना जाएगा। क्या हुआ है? कुछ अच्छा हुआ है या कुछ बुरा हुआ है या कुछ नहीं पता क्या हुआ है? नो आइडिया। नो आइडिया। आपको क्या लग रहा है कि आपके हक में बेहतर हुआ है जो कुछ हुआ है? अभी तक तो ये लग रहा है कि बेहतर ही हुआ है। यार किसी के हक में बुरा तो नहीं सोचना चाहिए। आपके हक में बेहतर हुआ है, इसका मतलब इनके हक में बुरा हुआ है। चलिए रमज़ान चले तो कुछ नहीं करूँगा। अगर रमजान चल रहा है तो कुछ नहीं होगा। आपने देखा ना बसों में झगड़े हो रहे थे, रोजा है वरना बताता तुझे, ये वाली बात क्या है? रमजान चल रहे हैं, कोई नहीं, चलो कोई। अच्छा जी जुनैद भाई, आप जरा इस तरीके से इस्लाह फरमाते रहिएगा, अगर कहीं कोई भी खुश गलती हो रहो, प्लीज़। खुश शुक्र है मेरे पास तो जो जवाबात लिखे हैं मैं उसी को बिल्कुल सही मानते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। तो अब हम कर रहे हैं टीम सी आपसे आगाज। आप तैयार हैं? बिल्कुल। ये तो बात तय है, सबको मालूम ही है, इनको अगरचे नंबर्स अभी तक इनको नहीं पता, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि चूंकि पहले 2 राउंड्स में टीम सी बहुत अच्छा खेली है, इसलिए इन 2 टीमों की निस्बत कम अच्छा भी परफॉर्म करे टीम सी तो भी वो ये मुकाबला तो जीत सकती है। अब देखते हैं कि आप इसमें अच्छा खेलते हैं, बुरा खेलते हैं, एक्सेप्शनली अच्छा खेलते हैं या फिर एक्सेप्शनली बुरा खेलते हैं। आपका वक्त शुरू होता है अब। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान मीसाक लखनऊ किस सन में हुआ था? 1916। बिल्कुल ठीक। कुरान मजीद में सबसे ज्यादा जिक्र किस नबी का आया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। बिल्कुल ठीक। हुजूर ने शाम का पहला सफर किस चचा के हमराह किया था? सॉरी। हुजूर अकरम ने शाम का पहला सफर अपने किस चचा के हमराह किया था? हजरत अबू तालिब। बिल्कुल ठीक। 1857 की जंग आजादी का आगाज किस शहर से हुआ था? बंगाल। मीरठ से हुआ था। गलत। रसूल के कितने चचाओं ने इस्लाम कबूल किया था? एक। गलत। मेराज के लफ्जी मानी क्या है? बुलंदी। ठीक। बर्रे सगीर में सबसे पहले कुरान मजीद का तर्जुमा किस जबान में हुआ? फारसी। बिल्कुल। फारसी में शाह वलीउल्लाह ने। यार आपने इतना लंबा जवाब देकर टाइम ही वेस्ट कर दिया। जल्दी कर, आगे बढ़ो, छोड़ो यार। लग रहा है फैसला हो चुका है। इंसानी जिस्म की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है? नाक की। कॉलर बोन। हजरत अबू बकर सिद्दीक की विसाल के वक्त उम्र कितनी थी? 83 बरस। सोच लें। 80 बरस। सारा टाइम आप लोगों ने इस तरह वेस्ट कर दिया। 80 बरस। क्या कह रही हैं? जीत गए वो तो। आप जीत गए? नहीं वो जीत गए। वो कौन? जुनैद भाई के चेहरे से नजर हटे यार तो मैं आपने कुछ और भाई सोचा। सारी हैं। हम यहाँ माहौल बनाए, आप ये करें हमारे साथ है। तुम्हें पता है वसीम, की बात है भाई। हम जरा अगर मुझे बता fan of सकें कि हमें किसकी जानिब से क्या इनामात है, अगर मुझे प्लीज़ बता सकें, ताकि मैं ज़रा आज के इस रिज़ल्ट का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दूं। मेरे पास अभी नाम नहीं है कि हम किसकी जानिब से क्या प्राइजेस कर रहे हैं, अगर मुझे बता सकें जल्दी से। आपके ठीक है,
چلیں ٹھیک ہے, ابھی ہمارے آج کے جو ونر ہیں, جو کہ اب بڑا آبویس ہو ہی گیا ہے, آج الٹیمیٹلی شروع میں تو ایسا لگا کہ شاید آپ آئیں گے اور چھا جائیں گے, جیتے تو آپ ہی, لیکن نمبرز دیکھیں تو کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن بہرحال آپ نے کل ملا کر حاصل کیے 60 نمبرز, آپ نے حاصل کیے 80 نمبرز. آپ کو اندازہ ہے کتنے نمبر سے ہاری ہیں؟ صرف ایک سوال کا فرق رہ گیا. ہم نے ہمیں مائنس ہوئے تھے کیا ایک مرتبہ؟ اب وہ اتنی تفصیلات تو مجھے نہیں پتا, لیکن وہاں سارا کچھ یہ مینٹین ہو رہا ہے, پلسز مائنسز. اور ویسے فرینکلی ان کا تو میں نے اتنا ہی سلو کر دیا تھا معاملہ, چونکہ یہ جیت گئے تھے, ورنہ یہ آرام سے انہوں نے ویسے بھی یہ مقابلہ 20-22 سیکنڈ تو میں نے ایسے ہی تفریحاً گزار دیے, چونکہ یہ مقابلہ ویسے ہی جیت گئے تھے. ہمارے شان علم کے پہلے ونر ہمارے ٹیم سی کے ساتھی, بہت ساری تالیاں ان کے لیے. اور یہ کوالیفائی کر گئے, ہمارے اگلے راؤنڈ کے لیے بھی یہ کوالیفائی کر گئے ہیں. جو ہمارا فائنل ہوگا اس کے لیے آج جو ہمارے سارے پارٹیسپینٹس اور ونرز ہیں ان کے لیے مختلف برانڈ کی جانب سے مختلف انعامات ہیں, اور جو فائنل کا ونر ہوگا اس کے لیے کوئی چھوٹا موٹا انعام نہیں بلکہ جے ڈاٹ کی جانب سے ایک گاڑی کا تحفہ ہے ہمارے فائنل کے ونر کے لیے. وقفے کے بعد شان رمضان میں دوبارہ حاضر ہو رہا ہے. واہ, میں ایک بات آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ یہ جنید جمشید صاحب کا یہ بڑا ایک بڑا پن ہے کہ یہ باقی اینکرز کو, ابھی ہم مختلف پروگرام میں جاتے ہیں تو باقی اینکرز کو انکریج کرتے ہیں کہ جناب آپ لوگ بھی رمضان کی نشریات کریں, اس کے تمام تر ظاہر احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں, لیکن آپ لوگ بھی یہ کام کریں. ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک ہی طبقے نے کام کرنا ہے, سب کو یہ کرنا چاہیے تمام تر احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے. اور مجھے بھی انہوں نے یہ اتنی ہمت دی, اتنی حوصلہ افزائی کی کہ مجھے انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی آپ بھی کوشش کیجئے کہ اپنے طور پر اگر کوئی روایت ہے, کوئی آیت ہے, کوئی حدیث ہے, کوئی واقعہ ہے, پہلے اس پہ اچھی طریقے سے عبور حاصل کر لیجیے, اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر کے آئیے, لیکن پھر آپ کریں وہ بات بھی کریں, ورنہ میں بڑا یہ گھبراتا تھا کہ اب یہ اس طرح کی. تو انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی آپ نے چونکہ کی ہے, تو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہم کچھ واقعات, کبھی کوئی اللہ کے نبی کا واقعہ, کبھی کوئی حکایت, کبھی کوئی کہانی, اس طرز کا ہم سحری میں کوئی ایک نہ ایک بات, کوئی اچھی بات, کوئی اچھا واقعہ آپ سے ہم شیئر کریں گے. آج وقت بالکل کم ہے اس لیے کوئی بھی تمہید باندھے بغیر جنید بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے, اشرفی صاحب بھائی ہم نے آغاز کیا ہے آج کلیم اللہ کے واقعے سے. ظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے, کوہ طور پر جاتے تھے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ سے وہ ہم کلام ہوتے تھے. اب یہ سب کا اپنا اپنا رتبہ ہے, سب واجب الاحترام ہے, سب قابل احترام ہے, لیکن یہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا, بہت بڑا شرف بخشا کہ وہ طور پر جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے. یہ موسیٰ کا مرتبہ تھا اور وہ فخر موسیٰ کا مرتبہ تھا, احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, کہ اللہ تعالیٰ انہیں بلاتے تھے معراج پر اور پھر ان سے ہم کلام ہوتے تھے. تو وہ موسیٰ کا مرتبہ تھا, یہ فخر موسیٰ کا مرتبہ تھا. ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کوہ طور پر گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کیا, ایک بڑا منفرد سوال, یا کہہ سکتے ہیں ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے پروردگار مجھے یہ بتائیے کہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا, جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. اللہ سے کلام کرنے والے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں. اب یہ سوال جتنا زیادہ منفرد ہے اس کا جواب اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ اور منفرد تھا. یعنی جب میں یہ واقعہ پڑھ رہا تھا تو مجھے یہ لگا کہ شاید جواب میں کہا جائے گا کہ وہ فلاں شخص جو کہ بہت بڑا متقی ہے وہ آپ کا پڑوسی ہوگا, وہ فلاں شخص جس کا زہد بہت مشہور ہے اے موسیٰ وہ آپ کا پڑوسی ہوگا, وہ فلاں شخص جس کے سجدے, جس کی نمازیں, جس کی عبادتیں بہت مشہور ہیں اے موسیٰ وہ آپ کا پڑوسی ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا, اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ آپ ہی کے شہر میں ایک قصاب ہے, ایک قصاب, یعنی ہم عام زبان میں قصائی کہہ سکتے ہیں اس کو, جس کو عام زبان میں کہتے ہیں, ایک قصائی کہہ لیجئے, سمجھ لیجئے, ایک قصاب ہے آپ ہی کے شہر کا, وہ جنت میں آپ کا ہمسایہ ہوگا. سبحان اللہ. اب ظاہر ہے یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات. اب فطری سی بات ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اس شخص کو یا اس قصاب کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی. اللہ کے نبی کے دل میں اس قصاب سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی کہ آخر اس قصاب میں کون سی ایسی خوبی ہے
کہ اسے جنت میں میرا پڑوسی ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو ظاہر ہے بات ختم ہو گئی. آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قصاب کے پاس پہنچے. وہ قصاب اپنی بالکل معمولات زندگی کے عین مطابق اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا، گوشت بیچ رہا تھا، گوشت کاٹ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام اس کے دکان پہ جا کے ایک کونے پہ جا کے بیٹھ گئے. اب اس کی فراغت کا انتظار کر رہے ہیں. اب یہ بات میں نے کہہ دی، آپ نے سن لی، لیکن ذرا سوچئے ایک قصاب کا انتظار کر رہے ہیں اللہ کے نبی کلیم اللہ، انتظار کر رہے ہیں قصاب کا. کچھ دیر کے بعد قصاب نے ایک کپڑے میں کچھ گوشت باندھا اور اپنے گھر چل پڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس قصاب کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے. اب آگے آگے وہ قصاب ہے، پیچھے پیچھے کلیم اللہ ہے، پیچھے پیچھے اللہ کے نبی ہیں. قصاب آگے جا رہا ہے اپنے گھر کی جانب، موسیٰ علیہ السلام اس کے، یا میں یوں کہہ لوں کہ آگے قصاب ہے اور پیچھے اس قصاب کے جنت میں پڑوسی یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. وہ قصاب اپنے ایک چھوٹے سے مکان تک پہنچا اور اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اس کمرے میں ایک بیمار خاتون، ایک بوڑھی خاتون ایک کونے پر ایک تختے پر لیٹی ہوئی تھی. یہ خاتون اس قصاب کی ماں تھی، اس قصاب کی والدہ تھی یہ خاتون. اب موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ اس قصاب نے سب سے پہلے اپنی ماں کے قدم چومے، اپنی ماں کا ہاتھ منہ دھلایا، صفائی ستھرائی کی، چونکہ وہ اس حالت میں تھی، عمر کے حصے میں تھی کہ جہاں وہ اپنی طہارت اور پاکیزگی کا بھی خود سے خیال نہیں رکھ سکتی تھی. تو صفائی ستھرائی وغیرہ کی اور اس کے بعد ان کے کپڑے بدلے، اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا اور اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے نوالے بنانے کے بعد اپنی ماں کے منہ میں ڈالنا شروع کیا. کھانا کھلانے کے بعد اس نے اپنی ماں کا منہ دھلایا، پھر سے ہاتھ دھلایا اور انہیں اسی بستر پر پھر سے لٹا دیا. اب بستر پر لیٹنے سے پہلے اس کی ماں نے ایک دعا کی، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا. اور یہ پورا حاصل واقعہ یہ ایک چیز ہے جو کہ اب عرض کرنے جا رہا ہوں. ماں کے دل سے ایک دعا نکل رہی ہے ایک قصاب کے لیے، یعنی اپنے بیٹے کے لیے. جب اس قصاب نے اپنی ماں کو بستر پر لٹایا، ماں لیٹی اور اس نے دستے دعا بلند کیے اور کیا کہا، اپنے کانپتے ہاتھوں کو جنبش دی، اپنی لرزتی ہوئی زبان کو جنبش دی اور اس نے کہا، اے پروردگار، اے پروردگار، میرا یہ فرزند جو میری اس حالت میں، جب میں اپنی صفائی کا، اپنی پاکیزگی کا، اپنی طہارت کا خیال نہیں رکھ سکتی، جو میرا اتنا خیال کرتا ہے، جو میرے پل پل کا خیال کر رہا ہے، جو میرے منہ میں نوالے بنا بنا کر کھلا رہا ہے، تو اس کو میری اس خدمت کا یہ اجر دینا کہ اسے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا. واہ، یہ اس ماں کے دعا. اور ابھی دستے دعا بلند ہوئے تھے اور واپس نہیں ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول کی. تو یہ ہے ماں کی دعا کی عظمت، کہ جو کہ بظاہر ایک عام انسان کو، میں بظاہر ہی عام انسان کہوں گا کیونکہ اب تو وہ عام انسان نہیں رہا، جو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی ہے وہ عام انسان تو نہیں رہا، بظاہر ایک عام انسان کو جنت میں اللہ کے نبی کا پڑوسی بنا سکتی ہے. یہ ہے ایک ماں کی دعا. تو اللہ تعالیٰ، وہ لوگ خوش نصیب ہیں، میں ان خوش نصیبوں میں سے الحمدللہ کہ جن کی ماں زندہ ہے، ان کی مائیں سلامت ہیں. اللہ تعالیٰ جن کی مائیں سلامت ہیں ان کا سایہ ان کے سروں پر قائم رکھیں انشاءاللہ. ہمیں ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے ارشاد ہوا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے پروردگار ان پر رحم فرما، میرے والدین پر رحم فرما اسی طریقے سے جس طرح انہوں نے کما ربیانی صغیرہ، جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا، میری پرورش کی تھی جب میں بچپن کے عمر میں تھا، جب میں چھوٹا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی ماؤں کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھیے. جنید بھائی کو وہی شعر جو بہت پسند ہے کہ وہ کہتے ہیں شاعر کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. شہر رمضان میں آج ہم نے آپ کو ایک ایسی اولاد کا تذکرہ سنایا ہے جس کو اس کی ماں کی دعاؤں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو ایسی ایک ماں کا تذکرہ بھی سنائیں گے کہ جس کے ایک عمل کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا کہ آج ہم سب اس عمل کے حصے دار ہیں، اور اس عمل کے بغیر ایک بڑا رکن ہے اسلام کا وہ قبول نہیں ہوتا. شان رمضان میں ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر. واہ، ویل ڈن.
ख़वातीन व हज़रात, एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हमारी बड़ी खुशकिस्मती के आज हमारे साथ जो उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं, तो मेरे बाएं तरफ मुफ्ती नईम साहब तशरीफ़ फरमा हैं, उनके साथ अल्लामा कुमैल मेहदी साहब और उनके साथ मुफ्ती सुहेल अमजदी साहब। ये कुमैल भाई और सुहेल भाई ये तो हमारे साथ पिछले 3 सालों से हैं और इनसे तो माशाल्लाह से ताल्लुकात ऐसे हो गए कि अब तो इनको हम भाई कहते हैं और ये हमें बहुत मोहब्बत से ये हमें भाई कहते हैं। मुफ्ती नईम साहब गाहे बगाहे हमारे साथ तशरीफ़ लाते रहते हैं। रमज़ान अल्लाह का मेहमान है। मुफ्ती साहब, रमज़ान अल्लाह का मेहमान है, इसके इस्तकबाल का कोई ख़ास तरीका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा मिजाज नहीं है कि मैं कभी किसी स्टूडियो में जाता हूँ और न ही पूरे साल में कभी किसी स्टूडियो में गया हूँ। जब भी कोई इंटरव्यू देना होता है तो अपनी जगह पर ही बैठ कर देता हूँ। कल जनाब जुनैद जमशेद साहब ने जब मुझे फरमाइश की तो ज़ाहिर बात है कि इनके कहने की वजह से बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ आया। अल्हम्दुलिल्लाह, यह रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हुआ है, आज उसकी पहली सहरी है। गुज़िश्ता साल बहुत सारे लोग जो हमारे दरमियान रमज़ान में थे और आज नहीं है, न मालूम कि आइंदे साल ये बाबरकत महीना हमें नसीब भी होता है या नहीं। इसलिए इस माह मुबारक का इस्तक़बाल ये नहीं है कि हम उसके लिए कोई खड़े होकर इस्तक़बाल करें। इसका सिर्फ इस्तक़बाल ये है कि ये बाबरकत महीने की बरकतों को हम जो है हासिल करें। सुभान अल्लाह। ये वो महीना है जिसमें नुज़ूल कुरान हुआ, बल्कि चारों आसमानी किताबें इस बाबरकत महीने में नाज़िल हुई। जी, ये महीना वो है जिसमें अल्लाह ताला ने रोज़े को फ़र्ज़ किया, और ये वो महीना है कि जिसके अंदर एक रात जिसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है वो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर रात है। सुभान अल्लाह। तो इस महीने के अंदर जितना हो सके कि आज दुनिया वालों ने रोज़ा इसका नाम रखा है कि सुबह से लेकर शाम तक खाओ पियो नहीं, ये रोज़ा है। रोज़ा सिर्फ खाने पीने को रुक जाने का नाम नहीं है। रोज़ा आँखों का भी है कि आदमी की गलत निगाहें ना जाए। रोज़ा जो है वो कानों का भी है कि आम तौर पर रोज़ा काटने के लोग फिल्में देखना, फिल्में सुनना, गाने सुनना, इस पर हम रमज़ान मुबारक को गुजार देते हैं। तो गर्ज़ ये कि रोज़े के अंदर सिर्फ यही नहीं कि खाने पीने से रुकना है, हर वो आमाल जिससे कि रोज़े की ख़राबी हो, वो आँख है, नाक है, कान है, ज़बान है। हम रोज़े में झूठ भी बोलते हैं, रोज़े के अंदर गलत बयानी भी करते हैं। तो रोज़ा इन तमाम चीज़ों का नाम है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस अंदाज़ में रोज़ा रखा, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी भी, कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका बदला मैं ही देता हूँ। दूसरी इबादत का बदला अल्लाह ताला नहीं देते, लेकिन रोज़े के लिए फरमाया व अना अज्ज़ी भी, मैं इसका बदला देता हूँ। तो हम आज पहली सहरी है, ये नियत कर लें इस बात की कि हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर तब्दीली लाएंगे। और तब्दीली ऐसी कि हम आमाल के एतबार से, कारोबार के एतबार से, दीन के एतबार से, हर एतबार से ये बाबरकत महीना हमारी तब्दीली का सबब बने। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर ये हमारे लिए कामयाबी है। और नुज़ूल कुरान का महीना है, तो कम अज़ कम हर अशरे के अंदर पहला अशरा जब शुरू हुआ है ये रहमत का अशरा है, दूसरा मग़फ़रत का है, तीसरा जहन्नम से खलासी का है। तो इस बाबरकत जो महीने के पहला अशरा है रहमत का, हम अल्लाह की रहमतों को लें, हासिल करें। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर हमने इन पर अमल किया, उम्मीद ये है कि अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाएंगे
ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اس کو حل فرمائے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے ماشاءاللہ آپ کے نصائح اللہ رب العزت ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ کمیل مہدوی صاحب، حضرت مہمان کا استقبال اگر اچھا ہو تو اس کے نتائج اچھے ہوں گے، اور اگر مہمان کا استقبال صحیح نہ ہو تو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو، بالخصوص ہمارے اہلیان پاکستان کو چاند رات کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس رمضان کو ہمارے گزشتہ رمضانوں سے مزید بہتر قرار دے اور اس میں ہمیں مزید توفیق عنایت فرمائے۔ آپ نے جو استقبال ماہ رمضان کا سوال کیا تھا، تو اگر خلاصہ کرنا چاہوں میں تو ایک جملے میں ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ استقبال اسی کا کیا جاتا ہے جس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب آپ کو کسی شے کا انتظار ہوتا ہے اور پھر جب وہ آ جاتی ہے تو پھر کما حقہ ویسی اس کا استقبال اب کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے خطبہ شعبانیہ ارشاد فرمایا، شعبان المعظم کا آخری جمعہ تھا، اور انہوں نے اصحاب کرام سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اپنا مہمان بنا لیا ہے۔ اچھا، جب اللہ کا مہمان کوئی بن گیا، اب تصور کرے کہ کبھی ہوتا ہے انسان سوچتا ہے میں وزیر اعظم کا مہمان ہوں، صدر کا مہمان ہوں، تو اس سے پہلے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ وہ دل میں بہت سی باتیں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا تو یہ بات کہوں گا، ایسے بیٹھوں گا، ایسے بیہیو کروں گا، وہ بہت پلاننگ کر رہا ہوتا ہے نا پہلے سے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی مہمان ہے تو اسے ایک مہینے کی کیا پلاننگ کرنی چاہیے کہ یہ ایک مہینہ مجھے کیسے گزارنا ہے، اور وہ مہینہ کہ جس میں پھر خود سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انفاسکم فیہ تسبیح، کہ جب تم اس میں سانس لے رہے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تسبیح کا ثواب لکھ رہا ہے۔ یعنی آپ تصور فرمائیے کہ اس وقت میں نے ایک سانس لی، اللہ نے لکھا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ ایک اور سانس لی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھا الحمدللہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ تسبیح کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ عام طور پر جو ثواب ہوتا ہے وہ اختیاری افعال پہ ہوتا ہے، آپ غور فرمائیے، یعنی یہ کہ ہم اختیار کے ساتھ، نیت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں نا، نیت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، سانس لینے میں تو کوئی نیت نہیں ہے، بے شک بے شک، اس پر اجر مل رہا ہے۔ رمضان میں اللہ نے کرم کر دیا کہ جس کی نیت نہیں بھی ہے، غیر اختیاری فعل ہے، خود بخود ہو رہا ہے، اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ثواب لکھنے کا وعدہ کر لیا۔ اور اہل دل یہ کہتے ہیں، سائنسدان بھی اس بات پر، کہ ایک دن میں انسان تقریباً 21,600 مرتبہ سانس لیتا ہے پر ڈے۔ تو اگر 21,600 مرتبہ سانس لے رہا ہے کوئی انسان، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے غیر اختیاری فعل پر ماہ رمضان المبارک کی برکت سے 21,600 مرتبہ تسبیح کا ثواب لکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آخری بات ایک کہہ دوں میں، وہ یہ کہ اس میں استقبال کے لیے جیسے کہ کہا گیا کہ مختلف عبادتیں اعمال ہیں، مختصر ایک عمل میں چاہتا ہوں کہ ناظرین، پلیز، سحری ہو رہی ہے اس وقت، پہلی سحری، کہ اگر کوئی سحری پر سورہ انا انزلناہ کی تلاوت کر لے اور افطار کے موقع پر بھی سورہ انا انزلناہ کی تلاوت کر لے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے سحری اور افطار کے درمیان راہ خدا میں شہید ہونے والے کا اجر عنایت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ مفتی سہیل صاحب، ہمارے پاس ذرا تھوڑا سا وقت کم ہے، میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ امت کو کوئی نصیحت فرمائیے اس موقع پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے آپ سب کو، تمام دیکھنے والوں کو ماہ رمضان کی آمد مبارک ہو۔ میں حضرت کی بات کو تھوڑا سا دوسرے زاویے سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان ہے جو ہمارے پاس آیا ہے۔ جنید صاحب، اگر آپ کو کوئی ایسا شخص کہے کہ میرا خاص مہمان آ رہا ہے، اور وہ شخص ایسا ہو کہ جس کی آپ بڑی تعظیم کرتے ہوں، بڑا ادب و احترام کرتے ہوں، وہ شخص آپ کو پیغام بھجوائے کہ میرا خاص مہمان آپ کے پاس آ رہا ہے، اس کا صحیح خیال رکھنا، تو اگر وہ مہمان آیا، آپ نے اپنا بیہیویئر صحیح رکھا، آپ نے اس کی خاطر مدارت کی، تو وہ خوش ہو کر، راضی ہو کر جائے گا، اور جا کر ان سے
کہ جنہوں نے آپ سے کہا تھا ان سے کہے گا کہ جنید صاحب نے بڑا خیال رکھا تو وہ خوش ہوگا. تو یہ دو جہاں کے خالق و مالک نے یہ مہمان ہمارے پاس بھیجا ہے. مہمان وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ رہتا نہیں. اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ نے اذان کے بعد فرمایا دعا مانگا کرو، دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مختصر سی دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ، یہ رمضان کا مہینہ ایک مہمان ہے، تو محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس مہمان کی وہ تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جو تعظیم تجھ کو راضی کر دے۔ اے اللہ، ملک پاکستان کو دنیا میں جنت کا ایک نمونہ بنا، یہاں کے رہنے والوں کو آپس میں محبت، اخوت، تعاون کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تیری عبادت کرنے کے لائق تو نہیں اور ایسی عبادت بھی نہیں کہ تجھے دکھا سکیں، تو ہم کمزور بندے ہیں، جو ٹوٹا پھوٹا کریں اس کو اپنے دربار میں قبول فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، اور اس مہینے میں مانگی ہوئی ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین آمین آمین۔ تالیاں بہت ضروری ہیں آپ لوگوں کی، اس کے بغیر ہم لوگوں کو انرجی نہیں ملتی، ہمیں مزہ نہیں آتا۔ آج ہاں ایک بار پھر ہو جائیں ذرا بھرپور گانے۔ یہ پوری ٹرانسمیشن ہی آپ لوگوں کے لیے ہے، آپ لوگوں کے لیے ہے جو ٹیلی ویژن سیٹس پہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن یہ سیگمنٹ خاص طور پر آپ کے لیے ہے۔ اور ویسے تو اس وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہ ظاہر ہے کہ کوئی ایک چھوٹا سا یا کوئی دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑا انعام بھی ہو تو وہ دینے سے نہ کوئی غریب ہو جاتا ہے، نہ ملنے سے کوئی امیر ہو جاتا ہے۔ یہ بس ایک محبتیں بانٹنے کا سلسلہ ہے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چنا کہ ہم آپ کو کچھ نہ کچھ پیش کر دیتے ہیں، ورنہ یہ کوئی کسی پہ دے کے کوئی احسان نہیں کرتا، کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ بس محبتیں بانٹنے کا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ شان رمضان کے سیٹ پر بھی بلکہ پورے پاکستان میں اس طریقے سے تمام پاکستانیوں کے درمیان محبتیں بڑھائیں، تو تمام پاکستانیوں کے لیے دفعہ زبردست تالیاں بجا دیں۔ بلکہ آج ذرا اس سیگمنٹ کے آغاز پر اگر ایک نعرہ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، اور وہ نعرہ ہے ہم سب کے دلوں کی جان، جس نام پر ہم قربان، اور وہ نام ہے پاکستان۔ اس لیے مل کر ہو جائے پاکستان۔ جناب ہمارے لیے بہت سارے اسپانسرز کے بہت سارے انعامات ہیں، والنٹیئرز میرے پاس آتے رہیں گے اور وہ آپ کو انعامات مختلف گفٹ ہیمپرز دیتے رہیں گے۔ میزان چائے کے ہیں، گولڈن سن کے ہیں، اور ابھی ایس بی جی کے ہیں، اور جو دن آگے بڑھتے جائیں گے انعامات کا سلسلہ بھی ذرا مزید ہم بڑھاتے جائیں گے۔ کیا میں اس کیمرے میں دیکھا جا سکتا ہوں اس وقت؟ اچھا جی، تو کوئی شعر سنائے سب سے پہلے، اچھا تھا کوئی۔ اچھا بھائی، اب یہ سب کو پتہ ہے کہ رمضان نشریات ہے تو اس میں کیا شعر ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ذرا تمام تر تقاضوں کو ملحوظ خاطر رہتا ہے۔ آپ تشریف رکھیں، میں آپ کا خادم حاضر مائک لے کر شعر سنائے ہوئے۔ اچھا تھا، اچھا شعر ہو تو داد ملنی چاہیے بھائی، یہ ہے۔ اچھا بھائی شعر، مائک سر میں نے پکڑا ہوا نا، آپ زحمت ہی نہ کریں۔ تضحیق کو التخاص میں رہنے دو امتیاز، کیا تضحیق کو التخاص میں رہنے دو امتیاز، یوں مسکرا کے دیکھنا، ہاں مسکرا کے دیکھ۔ امتیاز شہر کا نام ہے؟ امتیاز، اچھا یہ سب پھر سے سنایا ذرا ایک دفعہ۔ تضحیق کو التخاص میں رہنے دے امتیاز، اچھا یوں مسکرا کے دیکھنا، ہاں مسکرا کے دیکھ۔ اچھا ایس بی جی جینس کا یہ گفٹ نمبر آیا، اسے ایک شعر اور سنائے کوئی اور شعر سناؤ۔ ارے میری دوست آئی ہوئی ہے امیمہ صاحبہ، کیا حال ہے؟ یہ امیمہ کی امی ہیں، یہ امیمہ کے والد صاحب ہیں۔ امیمہ ہماری بڑی اچھی دوست ہے، اس کے جو والد ہیں اور والدہ ہیں وہ بات نہیں کر سکتے، لیکن امیمہ اتنی اچھی بچی ہے کہ اشاروں کے ذریعے اپنے پیرنٹس سے بات کرتی ہے۔ امیمہ ذرا اپنے پیرنٹس کو بتائیے، امی کو بتائیں کہ میں ان کو سارا سال میں نے ان کو یاد کیا اور میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، یہ بتائیں آپ انہیں۔ تالیاں۔ ایک منٹ، آپ امیمہ بتائیں گے کہ ان کی امی نے ان کو کیا جواب دیا؟ ہاں بھائی، مما بول رہی ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کیا بات ہے جی، امیمہ کے لیے، ان کی مما کے لیے بہت ساری تالیاں بھائی۔ امیمہ آپ کو تو ہم گفٹ دیتے رہیں گے۔ وسیم بھائی میرے کو نا آپ سے میرے کو آپ سے پہلے کوئی ایک پویم سننی ہے، بعد میں باقی ساری باتیں کروں گا۔ پویم سنائیں گے؟ یہ کون ہے؟ یہ میرا بھائی ہے۔ آہا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں۔ نیند آ رہی ہے کیا؟
रोज़ा रखा? हाँ। कितने रोजे हो गए अब तक? हाँ। कितने रोजे रख लिए अब तक? 2। एडवांस बच्चा, रमजान शुरू होने से पहले 2 रोजे। आज तो पहली रमजान है, 2 रोजे कैसे हो गए यार? उमैमा क्या कह रही है? ये बोल रहा है मैंने पिछली बार 2 रोजे रखे थे। ओ, उसका हिसाब किताब चल रहा है। अच्छा भाई चलो, उमैमा के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें। फिर से शेर सुनाए भाई, शेर सुनना है मुझे आज। कोई अच्छा सा शेर सुनूंगा आज। हाँ भाई शेर सुनाए। मैं माइक पकड़ो मैंने। हाँ। जब हमसे मिलोगे, ये रमजान ट्रांजिशन है। हाँ अच्छा। जब हमसे मिलोगे हमें पाओगे मुखलिस, हर चंद के इखलास का दावा नहीं करते। क्या बात है, जबरदस्त। SBG जीन्स का। अच्छा भाई ये बताएं, जो पाकिस्तान का ऐवाने बाला किसे कहा जाता है? ऐवाने बाला, ये जो जुमला है बड़ा मुश्किल सा जो लग रहा है आपको, ये किसके लिए? ऐवाने बाला किसको कहा जाता है? वजीर आजम। वजीर आजम? नहीं भाई, ऐवाने बाला किसे कहा जाता है? आप बताएं। ऐवाने बाला असेंबली को। असेंबली के, नेशनल असेंबली को? नहीं, आपको इनाम तो हम देंगे SBG जीन्स का, लेकिन वो होती है नेशनल असेंबली को हम कहते हैं ऐवाने ज़ेरी। अब ऐवाने बाला किसको कहेंगे? कौमी असेंबली। जब मैं कह रहा हूँ वाई असेंबली को, वाई असेंबली नहीं, मैं कह रहा हूँ नेशनल असेंबली होता है ऐवाने ज़ेरी, यानी कि छोटा। ऐवाने बाला किसको कहेंगे? आप बताएं। ऊपर का जो वजीर आज़म वगैरह। नहीं भाई नहीं, गलत। ऐवाने बाला किसको कहते हैं बताएं? सदर को। सदर को नहीं। गोल्डन सन का गिफ्ट हैम्पर आपका है, ये गोल्डन सन का आपका है बगैर किसी सवाल के, और ये आपका है। ऐवाने बाला किसे कहते हैं भाई? क्या बोला? सदर ही बोला, सेनेट को। सेनेट। आपने सदर बोला था? किसने? सेनेट बोला था, सेनेट बोला था मैंने, सदर इन्होंने बोला, मैंने कहा सेनेट। सही जवाब क्या है? सेनेट। सदर गलत जवाब है? हाँ। तो उन्हें इनाम क्यों दिया फिर? मैंने कहा गलत जवाब होता। अच्छा, सेनेट का चेयरमैन कौन है आजकल? सुन के नहीं बताना भाई, गलत। यार थोड़ा सा मुझे बस टाइम अगर देने 5 मिनट में जनाब जरा बांट दो फटाफट खत्म करो। नजर अब्बास हैं? किससे सुन के बताया? नहीं, सेनेट के चेयरमैन का नाम सुन के बताया, लेकिन सही बताया। मीजान चाय का इनाम। सदर पाकिस्तान का नाम बताएं। सदर हाउस को। सदर का नाम पूछ रहा हूँ। प्रेसिडेंट हाउस। प्रेसिडेंट हाउस। सवाल तो सुन ले मेरा, आपने नहीं बताना। सदर पाकिस्तान का नाम बताएं। ममनून हुसैन। अरे आपने क्यों बता दिया उनको? सदर पाकिस्तान का नाम नहीं बता रहे ममनून हुसैन साहब। ये लोग क्या कर रहे हैं? उमर खयाम का गिफ्ट हैम्पर आपके लिए। पहले इन्होंने बताया। पहले इन्होंने बताया ABC के लिए, फिर किसने बताया? फिर इन्होंने बताया ABC, फिर किसने बताया? सारे आपके मोहल्ले को दे दूं मैं इनाम। अच्छा भाई, कौमी असेंबली के ये इनाम। अच्छा, कौमी असेंबली के स्पीकर का नाम बताया भाई। बाजी रुकैया बताएंगे नाम बताएंगे? हैं? सादिक मोहम्मद नहीं, अयाज सादिक, दोनों के लिए गिफ्ट हैम्पर दें। जल्दी लाएं गिफ्ट हैम्पर्स, वक्त कम है, ये गिरी ना जाए कहीं। इनवरेक्स के गिफ्ट हैम्पर आ गए। शेर सुनाएगा कोई? शेर सुना, शेर। ए बावफा दोस्त कभी बेवफा ना होना, नजरों से दूर होकर दिल से जुदा ना होना। है दोस्ती की बात कर दी। गोल्डन सन। ARY डिजिटल के मॉर्निंग शो की होस्ट का नाम बताएं। सनम बलोच और निदा यासिर। वैसे मैं शेर सुनाऊंगी। अच्छा, माइक क्यों ले रही है? घर लेके जाएंगी क्या? शेर। लिबासे पारसाई से शराफत आ नहीं सकती, लिबासे पारसाई से शराफत आ नहीं सकती, शराफत नफ्स में होगी तो इंसान पारसा होगा। ये बात तो बिल्कुल सही है, जबरदस्त। खुशियाँ मिले आपको हर सू हरदम। ये शेर है। खुशियाँ मिले आपको हर सू हरदम। हाँ। आपकी मुस्कुराहट की कसम, मेरी गजल तो खत्म। यार ये W11 के पीछे वाला शेर सुनाया मुझे। ये मैंने बसों में सुना था, और इस शेर को सुन के हमारे सारे कैमरामैन भी बेख्तियार हंस पड़े। कोई अच्छा मयारी किस्म का शेर है किसी के पास? या सवाल पूछ लो? हैं? सवाल पूछ लेता हूँ। अच्छा ये बताएं, पाकिस्तान के नायब सदर का नाम क्या है? वाइस प्रेसिडेंट कौन है पाकिस्तान का? हाँ सर, आप सर वाइस प्रेसिडेंट जरदारी साहब। तो भाई ये मैंने रमजान की ट्रांसमिशन की वजह से मैं अखबारात नहीं पढ़ सका था। जरदारी साहब हो गए नायब सदर पाकिस्तान के? नहीं, वो गलत है। हाँ, ये शहबाज शरीफ हैं? नहीं, ये जवाब भी गलत। शेख रशीद है भाई? नहीं। शेर सुना दूंगी। शेर सुना दे। शेर सुना दे। माइक तो मुझे दे। मीजान। अच्छा माइक तो दे दें, आप शेर सुनाएं। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले भी आओ के गुलशन का कारोबार। मीजान चाहे
ताजदार हरम ए शहनशाहिदी तुझ पे हर दम करोड़ों दुरूद। सब मिलकर कह दीजिए सुभान अल्लाह। जज़ा उमर खयाम का और जज़ा फूड का गिफ्ट हैम्पर। अब ज़रा वक्त कम है। जज़ा फूड हमारे दोस्त हमारे भाई जुनैद जमशेद साहब ने लॉन्च किया। तशरीफ रखिए ABC जीन्स का गिफ्ट हैम्पर आपके लिए और ये उमर खयाम का आपके लिए। वो कह रहे हैं कि वक्त ज़रा कम है इसलिए ज़रा, अरे बेटा मेरे साथ, बेटा। अच्छा भाई, आखिरी सवाल मेरा ये है कि गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की उन्होंने बताया जो होस्ट हैं ARY डिजिटल के मॉर्निंग शो की, उनका नाम क्या है? निदा यासिर। वो आपने सुना है वो एक गाना बज रहा होता है, वो जो उनके जो सॉन्ग है निदा यासिर के, इस हर सुबह जो आई है वो जो नहीं होता, वो किससे गाया पता है किसी को? हैं? महविश हयात ने गाया है। बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। इतनी सारी मालूमात तो ने शेर सुना। डिब्बे के अंदर खरगोश, वसीम भाई ने आग मारी, जुनैद भाई भी हो। क्या हो गया उमर खयाम का? अच्छा यहाँ भाई कुछ, अच्छा टाइम अब हो गया भाई। पाकिस्तान का वजीर खारजा कौन है? ये जिक्र सुनाएगा। ये वजीर खारजा है? जिक्र सुनाएगा। हाँ, वजीर आजम ये नवाज शरीफ। हाँ, पाकिस्तान का वजीर खारजा कोई नहीं है। इस मुल्क में वजीर खारजा का बहरान है। उमर खयाम का ये आपके लिए, ये आपके लिए, ये जज़ा फूड आपके लिए। और अगर ज़िंदगी रही और सेहत रही तो इंशाअल्लाह हम हाजिर होंगे। दोपहर 2 बजे का हमारा वक्त है, लेकिन आज फ़ौरन से प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि नहीं, आप इतना नहीं सो सकते। मुझे पता है, मुझे मत बताओ कि आज जल्दी उठना पड़ेगा, आज 1 बजे दोबारा आना पड़ेगा। तो 1 बजे बराह रास्त आ रहे हैं। इफ्तार ट्रांसमिशन में वो ख़त्म होगी 7:30 बजे, फिर रात को 11th आवर भी करना होगा। उसके बाद फिर से सहरी ट्रांसमिशन शुरू हो जाएगी। ज़िंदगी रही और सेहत रही तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नासिर, ज़ोर से आवाज़ का जवाब आना चाहिए। पाकिस्तान